میں ایک دفعہ آپ تمام احباب سے پھر ملتمس ہوں گا کہ آپ پوری دل جمی کے ساتھ اس سیشن میں اسی طرح شرکت فرمائیں جس طرح الحمدللہ آپ نے پہلے سیشن میں شرکت فرمائی. ہمارے نہایت ہی قابل قدر فضیلت الشیخ ڈاکٹر حماد لکھوی حفظہ اللہ تبارک و تعالی تشریف لا چکے ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بہت بڑے علمی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ علوم اسلامیہ کے ہیڈ ہیں. ہم نہایت خوش نصیبی محسوس کر رہے ہیں کہ آج ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں اور یقینی طور پر یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ جن اکابر علماء سے آج ہمیں استفادہ کرنے کا موقع مل رہا ہے ان میں سے ڈاکٹر صاحب ہمارے درمیان آج ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں. ہم دل کی گہرائیوں سے ان کے مشکور ہیں. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. میں بغیر اب کسی تاخیر کے ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی تشریف پر یہاں اپنی نشست پر جلوہ افروز ہوں اور آج کے دوسرے سیشن کا آغاز فرمائیں. ہمارا دوسرا سیشن اس کا موضوع ہے سلف کا تصور علم. فلیتفضل مشکورا ڈاکٹر حماد لکھوی حفظہ. السلام علیکم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک ایسا مجموعہ جس کے شرکاء بیشتر اہل علم ہیں یا کچھ نہ کچھ علمی پس منظر رکھتے ہیں، ان کے درمیان میں مجھے گفتگو کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ منتظمین کو اس طرح کی محافل اور مجالس سجانے میں ان کا مددگار ہو اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور دوسری سعادت میری یہ ہے کہ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے چلے ہیں کہ ہمارے اسلاف کے ہاں تصور علم کیا تھا اور آج تصور علم کیا ہے، یہ موضوع بھی ان موضوعات میں سے ہے کہ جس کے بارے میں ہم سب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ with the passage of time ہم سب لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں، ابہام کا شکار ہو گئے ہیں. اگرچہ بہت واضح احکام قرآن پاک کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین
اور پھر ہمارے اسلاف کے اقوال اور پھر ان کا طرز عمل، تو سب سامنے ہونے کے باوجود علم کے تصور کے حوالے سے ابہام اور اشکال کا شکار ہونا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس دور کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ میں اگر تھوڑا سا اس کو انٹریکٹیو بنا لوں اور میں آپ سے ایک دو چھوٹے چھوٹے سوالات پوچھوں کہ علم کس کو کہتے ہیں، تو آپ اگر برا نہ بنائیں تو مجھے ایک دو ڈیفینیشنز علم کی، علم کہتے کس کو، یا یوں سمجھ لیجیے تعریف کو رہنے دیں، اس کی کسی ٹیکنیکلٹی کو رہنے دیں، صرف مجھے یہ سمجھا دیں کہ آپ ماشاءاللہ سب کوئی نہ کوئی علمی پس منظر رکھتے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ علم کی کوئی سطح عطا فرمائی۔ آپ علم کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ آج تک جو حاصل کیا وہ کیا ہے؟ کس چیز کو حاصل کرنے کے بعد آپ اس کو علم سمجھتے ہیں؟ ایک اس طرف سے کوئی آ جائے جی۔ کوئی چیز اگر انسان کو معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں وہ جانتا ہے تو وہ علم حاصل کر رہا ہے۔ جو معلوم نہیں ہے وہ معلوم ہو جائے تو وہ اس کو علم کہتے ہیں۔ جی ادھر سے کوئی، جی آپ۔ کسی چیز کو جان لینا، اس طرح جان لینا کہ ہم اس کی پریکٹیکلٹی ڈیفائن کر سکیں، مطلب اسے جو حاصل ہے نا، اسے جو محاصل ہے وہ چیزیں ہم حاصل کر سکیں، اس طرح سے جان لینا کہ اس کے اوپر انسان عمل پیرا ہو سکے، تو اس کو علم کہتے ہیں۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جو پہلے کچھ نہیں تھا اس کے بعد یعنی پہلے کچھ نہیں تھا، پہلے جہالت تھی، پہلے نامعلوم تھا، پھر معلوم ہو جائے، اس کو علم کہتے ہیں۔ ابن منظور نے لسان العرب کے اندر جو ڈیفینیشن کی ہے علم کی، وہ یہی کی ہے کہ العلم نقیض الجہل، جو علم ہے یہ جہالت کا متضاد ہے، کہ جب آپ ناواقفیت ہو، آپ بالکل کوئی بات کسی بات کو جانتے نہ ہو اور پھر اس کے بعد آپ جاننا شروع کر دیں تو گویا آپ کے پاس علم آ گیا۔ اور ظاہر ہے علم کا اگر لفظی معنی ہم دیکھتے ہیں تو ہے بھی اسی کا، کسی چیز کے ادراک کا نام، کسی کو آپ پہچان لیں، کسی چیز کو جان لیں تو اس کو ہم علم کہتے ہیں۔ ادراک الشیء بحقیقتہ، یعنی اہل علم نے جو اس کی ڈیفینیشن کی ہے، کسی بھی چیز کو اس کی حقیقت کے مطابق جان لینا۔ ادراک الشیء بحقیقتہ او الیقین، یا پھر یقین کے ساتھ اس کے بارے میں یقین حاصل کر لینا۔ علامہ جرجانی تعریفات میں، اپنی کتاب التعریفات میں اس کی تعریف یہ کرتے ہیں، الاعتقاد الجازم، ایسا پختہ یقین المطابق للواقع، جو حقیقت کے بالکل مطابق ہو، اس کے بارے میں آپ کو علم ہی نہ ہو بلکہ پورا یقین ہو۔ بلکہ اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے او ہوا نور، بلکہ یہ علم تو ایک نور ہے، یقذف اللہ تعالی فی القلب، یہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اس کی ڈیفینیشن یوں کی، وہ کہتے ہیں ہوا معرفت الشیء، یہ کسی چیز کے بارے میں جان لینا ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لینا ہے، علی ما ہوا بہ، ایسا جان لینا، ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کے بارے میں آپ کو نقطہ نظر رکھیں، مطلب ہر چیز کے بارے میں آپ کسی وین میں بیٹھے ہوئے، کسی سبزی والی دکان پر، کسی ریڑھی پہ کھڑے ہو کے، جہاں پہ پبلک کھڑی ہوئی، بالکل عوام الناس کھڑے، آپ وہاں پہ کوئی صحت کی بات کر دیں تو آپ کو دو چار نسخے وہاں مل جائیں گے، آپ وہاں پہ کوئی دین کی بات کر دیں آپ کو فتویٰ بھی فوراً مل جائیں گے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہر جگہ پہ عام، فتویٰ بھی ہر ایک کے پاس ہے اور نسخہ بھی ہر شخص کے پاس ہے، غلط ہو یا صحیح ہو یہ اور بات ہے۔ تو امام غزالی کا خیال یہ ہے کہ صرف نقطہ نظر رکھ لینا کسی چیز کے بارے میں، آپ کو معلوم ہو جائے ہاں فلاں چیز ایسے ہے، چاہے وہ غلط ہو چاہے وہ صحیح ہو، اس کو علم نہیں کہا جا سکتا۔ معرفت الشیء، کسی چیز کو اس طرح سے جاننا، علی ما ہوا بہ، یا ادراک الشیء بحقیقتہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے اس کو جان لینا، اس کو علم کہتے ہیں۔ وگرنہ اگر کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں جانتا ہو لیکن جو وہ جانتا ہو وہ حقیقت نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں جانتا۔ لہذا جب ہم جہالت کی بات کرتے ہیں، جہالت کا نقیض ہے، جیسے علامہ ابن منظور نے
لسان العرب کے اندر لکھا یہ جہالت کا نقیض. تو جہالت ایک جہالت ہوتی ہے، ایک جاہلیت ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں؟ تو یہ جہالت جو ہوتی ہے تو یہ تو علم کا نقیض ہے، یا علم جو ہے وہ جہالت کا نقیض ہے. جس کو نہ معلوم ہو، کوئی چیز پتہ نہ ہو، اس کو پتہ چل جائے. جس کو کوئی چیز معلوم نہ ہو، اس کو معلوم ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے جہالت ختم ہو گئی. تو جہالت ختم ہو گئی، جاہلیت کیسے ختم ہوتی ہے؟ یعنی جہالت ختم کرنے کے لیے تو علم ہے، تو جاہلیت ختم کرنے کے لیے کیا؟ مادہ جہل ہے جاہلیت کا بھی، اور مادہ جہل ہے جہالت کا بھی. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ یعنی ایک چیز وہ جو صرف آپ عدم واقفیت کی بنیاد پر آپ جاہل تھے، آپ کو کسی نے بتا دیا، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے علم حاصل کر لیا، تو علم حاصل کرنے کے بعد آپ اب جاہل نہیں رہے بمعنی جہالت. لیکن بمعنی جاہلیت ہو سکتا ہے آپ کے پاس علم آ جائے، آپ کے پاس ڈگریاں آ جائیں، آپ کے پاس جو معروف سطح علم کی وہ آ جائے، اس کے باوجود آپ جس قانون کو مان رہے ہوں وہ اللہ کا قانون نہ ہو بلکہ وہ جاہلیت کا قانون ہو. تو اس کا مطلب ہے جاہلیت صرف علم آ جانے سے ختم نہیں ہوتی، جاہلیت ختم ہوتی ہے اس حقیقت کے علم کو اپنی زندگی میں داخل کر لینے سے. جو اللہ نے علم دیا ہے وہ ایک تو حقیقت کا علم ہونا چاہیے. ہمیں اب تک کی تعریفات سے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہی آئی کہ علم حقیقت کا علم، المطابق للواقع، حقیقت میں جو چیز ہے اس کا علم ہو جائے. یعنی ایک ہی چیز ہے، آپ اگر مثلا یہ بوتل پڑی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا علم یہ ہوگا کہ اس میں پانی ہے، کوئی کہیں گے یہ منرل واٹر ہے، کوئی یہ کہے گا کہ یہ جو پلاسٹک ہے یہ فلاں قسم کا ہے، کوئی یہ کہے گا کہ اس میں جو پانی ہے اس کا فارمولا H2O ہے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا. یہ ساری باتیں علم کی ہیں، ان میں سے جتنی باتیں ہیں ساری علم کی ہیں. تو اس میں سے حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کا علم کس کو کہیں؟ اس کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے اگر وہ سارا علم ہے، اگر وہ ساری بات علم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حقیقتیں تو پھر کئی ہیں، حقیقت ایک نہیں ہے. اگر حقیقت ایک نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، یہی وہ شبہ ہے جس نے ہمارے تصور علم کو ختم کیا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہم اس وقت طلب العلم فضیلۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ ہم پرائمری اسکولوں پر بھی لکھا ہوا دیکھتے ہیں، یہ ہم انجینئرنگ کے اداروں کے اوپر بھی لکھا ہوا دیکھتے ہیں، میڈیکل کالج میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، سوشل سائنسز، میٹیریل سائنسز، بیسک سائنسز، حتیٰ کہ دینی مدارس. پھر دینی مدارس میں وہ جنہوں نے دین اور دنیا کا التزام کیا ہوا ہے، دینی علوم اور دنیاوی علوم کا جوڑ لگا کے اس کو عصری تقاضوں کے مطابق بنایا ہوا ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. تو یہ اگر سارا علم ہے، اس کے جتنے پہلو ہیں، اگر وہ سارا علم ہے، اس کا جو سوشل پہلو ہے وہ بھی، اس کا جو طلب اور ضرورت کا پہلو ہے وہ بھی، جو اس کا اکنامک پہلو ہے وہ بھی، جو اس کا مینوفیکچرنگ کا، اس کی جو کیمسٹری ہے، اس کی جو فارمولا ہے، اس کے مطابق اس کے جتنے پہلو ہیں، اگر یہ سارا ہی علم ہے تو پھر ٹھیک لکھا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ٹھیک لکھا ہے نا. جس کو میری بات جہاں سمجھنا ہے وہ وہاں ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کو انٹریکٹیو بنانا ہے، اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی کہ علم کا تصور اصل میں ہے کیا. تصور علم کیا؟ قرآن نے ہمیں کیا تصور علم دیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم کا کون سا تصور دیا ہے؟ جو اسلاف نے ہم تک پہنچایا وہ علم ہے کیا؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ ہماری بہت ساری چیزیں گم ہو گئی ہیں، ان میں سے ایک گم شدہ چیز تصور علم میں ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اگر طلب العلم فریضہ، یہ جو جتنے پہلو میں نے عرض کیا، اگر یہ سارے علم ہیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سارے فرض ہیں، پھر سارے حاصل کرنا فرض ہے نا. پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم سب کو صرف دین کا علم پڑھ کے ہم عالم نہیں ہو سکتے. کیوں؟
मेडिकल साइंस के ऊपर भी लिखा हुआ है तलबुल इल्म फरीदा, मेडिकल का इल्म भी फर्ज हो जाएगा। इंजीनियरिंग के इदारे पर भी लिखा हुआ है तलबुल इल्म फरीदा, वो भी फर्ज हो गया। अब फर्ज उलूम की फहरिस्त बनाते जाएं तो ये तो एक लंबी फहरिस्त बनेगी, तो उस फहरिस्त का क्या करेंगे? इसमें से कितने उलूम हासिल कर ले तो फर्ज अदा हो जाएगा। असलाफ में से किसी ने ये कोई कैलकुलेशन नहीं दी कि इतने उलूम की फहरिस्त है, उसमें से इतने आप हासिल कर ले तो फिर ठीक। लिहाजा हर शख्स ऐसी कंफ्यूजन का शिकार है, उसको ये समझ नहीं आती कि मैं इल्म कौन सा हासिल करूं कौन सा ना हासिल करूं। और ये तलबुल इल्म फरीदा, फर्ज इल्म कौन सा है, किस चीज को हमने इल्म का। और हर एक आप देख लीजिए जो भी बात करता है वो शुरू यहीं से करता है, जो जहां से मैंने शुरू किया इक़रा, वो कहते हैं पहली वही, पहला लफ्ज इक़रा, पढ़ो। इससे बड़ी इल्म की कोई अहमियत है? लिहाजा सारी की सारी साइंस, यानी वो सोशल साइंसेज हो या बेसिक साइंसेज, मटेरियल साइंसेज हो, वो जो कोई भी हो, वो सारे इसी से इस्तेदलाल करते हैं। अगर इससे मुराद वो उलूम है, और मैं अर्ज करूं कि है, मैं शुरू में आपको एक कंफ्यूजन में मुब्तला कर देता हूं ताकि आप सब, मैं अपने स्टूडेंट से कहा करता हूं, आपसे भी कह देता हूं, मेरे पास है ही कुछ नहीं सिवाय कंफ्यूजन के। मैं आपको भी कंफ्यूज कर दूंगा, और मैं अपना फरीजा यही समझता हूं कि मैं अपना कंफ्यूजन आप तक मुंतकिल कर दूं। अगर मैं कामयाब हो गया अपना कंफ्यूजन मुंतकिल करने में, तो यही मेरा फर्ज था, मेरा फर्ज था कि कंफ्यूज तो हो, कम से कम सोचना तो शुरू करें। हम तो मुतमईन हैं, हम तो खुश हैं, जो कुछ हमें बता दिया गया, जग जितना बड़ा गिलास लस्सी का पिया और सो गए, बस बेफिक्र मुतमईन अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये एक ऐसा बड़ा कंफ्यूजन है, एक ऐसा बड़ा इब्हाम है, एक ऐसा बड़ा इश्काल है, कौन सा इल्म जिसको फर्ज करार दिया गया है। इक़रा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था तो मुतलकन इक़रा था। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये दीनी इल्म था, देखिए फजीलत कितनी है, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आलिम की फजीलत आम आबिद पर का फज़्ल क़मरी लैलतिल बद्री अला साइरिल कवाकिब। जिस शख्स को अल्लाह ने इल्म अता फरमा दिया है, अल्लाह अकबर, वो उसकी हैसियत वो आम लोगों जैसी नहीं रहती, वो खास आदमी बन जाता है। और खास कैसा? जैसा सितारों के अंदर 14वीं रात के चांद की हैसियत होती है, वो इल्म हासिल होने के बाद हासिल हो जाती है। अच्छा जी, फिर अगर ये था तो इसका मतलब ये तो होगा कि जिसने डिग्री कर ली, कम से कम मास्टर्स डिग्री या चले पीएचडी डिग्री कर लेते हैं, सबसे बड़ी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री जो मुझे मालूम है पीएचडी होती। पीएचडी भी अगर किसी ने एक इल्म में कर ली, तो किस इल्म की पीएचडी वाले को आप कहेंगे कि ये फज़्लुल आलिम अलल आबिदी का फज़्लुल क़मरी लैलतिल बद्री अला साइरिल कवाकिब। ये एमएससी केमिस्ट्री या पीएचडी केमिस्ट्री वाला, बायोलॉजी वाला, या फिर मैं इसके मुकाबले में एकदम छलांग लगा के आ जाता हूं, या सारे उलूम शर्किया यानी किसी दीनी मदरसे का जो फारिग तहसील है, वो जो शहादतुल आलमिया हासिल कर लेता है, क्या फिर उसको कहेंगे? किसको कहेंगे? यानी अगर सारा इल्म है, और सारा इल्म है, यानी मैं अर्ज करूं, मैं शुरू में आपको ये नुकता बता रहा हूं, ये नतीजा है हमारा, ये इल्म है। और अगर ये है तो फिर अगर ये भी इल्म में शामिल है, तो कौन सी डिग्री करके जो आएगा उसको कहेंगे कि ये है वो फजीलत वाला आलिम, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, उलमा वरसतुल अंबिया, या इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। और फिर साथ फरमा दिया कि जो अंबिया की वरासत होती है वो दिरहम और दीनार नहीं होते, उनकी वरासत इन्नहुम वरसुल इल्म, वो इल्म छोड़ के जाते हैं। अल्लाह अकबर। अगर मेरी बात ये सही है कि ये सारा कुछ इल्म है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मटेरियल साइंसेज में कौन कौन से उलूम छोड़े, बेसिक साइंसेज में क्या छोड़ा,
सोशल साइंसेस में क्या छोड़ा? सवाल है ना। यानी हम उधर को अगर एक तरफ अपना तस्वर इल्म सीधा करने की कोशिश करें तो दूसरी तरफ से बिगड़ जाता है। जाए किधर? अगर हम कहें कि ये सारे उलूम हैं और हैं, अल्लाह के पैदा करता उलूम है, अल्लाह ताला ने अल्लामा आदम अल-अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ताला ने पहले दिन आदम अलैहिस्सलाम को वो पोटेंशियल नॉलेज दे दिया था, वो एक इल्म बिल कुव्वा अता फरमा दिया था कि जो क़यामत तक उसके शुगूफ़े फूटते रहेंगे और वो इल्म आता रहेगा। ये इल्म है, ये किसने सिखाया था? ये भी अल्लाह ने सिखाया। अल्लामा आदम अल-अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ताला ने सारे उलूम सिखाए थे आदम अलैहिस्सलाम, और ये है पोटेंशियल नॉलेज। अब मसला ये है कि अगर हम इसको इल्म नहीं कहते तो फंसते हैं, अगर इसको इल्म कह देते हैं तो फंस जाते हैं। दोनों तरफ से छुटकारा। अल्लाह अकबर। अब आ जाए थोड़ी देर के लिए, मैंने जहालत और जाहिलियत की बात की थी, उसको वाज़ेह कर दें। जहालत खत्म होती है इल्म आ जाने से। लिहाजा ये जो जितनी बातें मैंने इस बोतल के बारे में कही थी, इसके जितने पहलू हैं, वो सारे पहलुओं के बारे में कौन कौन जानता है? हम सब में से हमें किसी को मालूम है कि इसके अंदर जो पानी है उसका फार्मूला क्या है? ये जो बोतल बनी है, कौन कौन से इसके अंदर एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स मिलाए तो ये बोतल बनी, ये ढकना बना, ये सारा कुछ बना, ये लेबल, ये प्रिंटिंग, ये सब कुछ, ये सारे उलूम हमारे इल्म में है? ये तो हमारे इल्म में नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हमें इल्म होगा तो हम कहते हैं कि वो पानी जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बैठ के पीना चाहिए और 3 सांसों में पीना चाहिए। ठीक है ना? हमारे पास तो इल्म इससे ज्यादा कोई, ये पानी है और इसको पीने के लिए 3 सांसों में, और वो भी जब सांस हम लेना शुरू करते हैं ना, प्रैक्टिकली मैं आपसे कहूं ना कि आप जरा 3 सांसों में पानी पी के दिखाएं तो 90% गलत पीते हैं। 3 घूंटों में पीते हैं हम पीते हैं 3 घूंटों में, दरमियान में सांस होते हैं 2। सांस अगर 3 करें तो घूंट 4 हो जाते हैं। हमने कभी ये हिसाब नहीं किया। उसकी वजह यह है कि हमने ज्यादा सोचा नहीं, कभी गौर नहीं किया। बस ठीक है, 3 सांसों में पानी पी लिया, 3 घूंटों में पी के हम कहते हैं 3 सांसों में हो गया। यानी जो इल्म हमारे पास है उसकी भी प्रैक्टिकलिटी, यहां बड़ी खूबसूरत बात की कि उसका जो अमली पहलू है वो इंसान को पता हो कि मैंने जो इल्म हासिल किया है इसका अमली पहलू क्या है। इल्म का ताल्लुक है ही अमल के साथ, और अगर अमल नहीं करना तो इल्म आ जाने के बावजूद जहल तो खत्म हो जाता है, जहालत खत्म हो जाती है, जाहिलियत खत्म नहीं होती। लिहाजा जाहिलियत कदीम हो या जाहिलियत जदीद हो, डिग्रियां लेने से जहालत खत्म हो जाती है, जाहिलियत खत्म नहीं होती। और आपको जो पढ़े लिखे डिग्रियों वाले जाहिल मिलेंगे जगह जगह, जो जाहिल हैं बमाने जाहिलियत के। ये जाहिलियत एक ऐसे रवैये का नाम है जो जहालत की बुनियाद पर प्रमाण चढ़ता है। समझ लीजिए, ये जहालत की बुनियाद पर प्रमाण चढ़ता है, लेकिन ये इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। अब जब इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, बुनियाद उसकी जहालत होता है, उसके मुकाबले में इल्म आया, जहालत तो खत्म होगी। जाहिलियत कैसे खत्म होगी? जाहिलियत खत्म होगी उस पर अमल करने से। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन इक़रा फरमा दिया, पढ़ो, उस दिन जहालत तो खत्म हुई, जाहिलियत खत्म नहीं हुई। जाहिलियत खत्म होने में 23 वर्ष लगे। फिर जाके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अला इन्ना अमरल जाहिलियति तहता क़दमैया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज जो जाहिलियत के सारे उमूर, जाहिलियत का कानून और जाहिलियत आज मेरे कदमों के नीचे आई है। इक़रा आने से जहालत खत्म हो सकती है, इक़रा आने से जाहिलियत खत्म नहीं हो सकती। लिहाजा इल्म नूर है, अल्लाह दिल में डाल देता है। ये हकीकत का इदराक है, चीज का समझ आ जाना, ये इसका ताल्लुक इल्म का किसी भी चीज की पहचान के साथ है। लेकिन ये उस वक्त तक जाहिलियत के खात्मे का बायस नहीं बनता जब तक कि ये इंसान की जिंदगी का हिस्सा न बने। रूमी ने गालिबन कहा था, इल्म रा बर तंज़ने मारे बवत,
علم را بر دل زنے یارے بہت. جس علم سے انسان اپنا ظاہر سنوارنا شروع کر دیتا ہے، جس علم کے ساتھ انسان اپنی لائف سٹائل یا لیونگ سٹینڈرڈ کو بہتر کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کا تعلق انسان کی ظاہری جسمانی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مارے بوت وہ اصل میں سانپ بن جاتا ہے. ہوتا علم ہی ہے وہی، یعنی آپ کو کچھ معلومات حاصل ہوئی، کپڑے ایسے پہننے چاہیے، زندہ ایسے رہنا چاہیے، اس طرح سے اٹھنا بیٹھنا چاہیے، آپ کو کچھ چیزیں پتہ چلی، آپ نے اس کا تعلق صرف اور صرف اپنے لائف سٹائل کے ساتھ اور لیونگ سٹینڈرڈ کے ساتھ رکھا، تو یہ انسان کے لیے سانپ ہے. اور علم را پر دل زنے یارے ببد، انسان کا دوست علم وہ ہے جو انسان کے دل پر اثر کرے، انسان کی زندگی تبدیل کرے. ہماری زندگی نہیں تبدیل ہوتی، ہم نے یہ ایسا گڑبڑ کیا ہے. میں آپ کو اس کا ایک پریکٹیکل پہلو بتاتا ہوں. یہ تصور علم بگڑنے سے پتہ کیا ہوا؟ یہ جب ہماری ایم اے اسلامیات کے برابر ڈگری تسلیم کی گئی نا، یہ شہادت العالمیہ کو ایم اے اسلامیات کے برابر تسلیم کیا گیا، بڑے خوش ہوئے علماء اور فائدہ بھی بڑا ہوا ہے. لیکن آپ ذرا سوچیں، اسلام کا تعلق زندگیوں کے ساتھ تھا، اس کا تعلق ڈگریوں کے ساتھ نہیں تھا. اسلام کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے. اسلام کسی شخص کی زندگی سنوارتا ہے، اس کی زندگی میں داخل ہوتا ہے. اچھا، العلم او ہوا نور، میں نے شروع میں عرض کیا، یقذف اللہ فی القلب، اللہ دل میں ڈالتا ہے. اور جب یہ قرآن نازل ہوا تھا نا، تو یہ بھی کہاں نازل ہوا؟ انہ لتنزیل من رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قلب اطہر پہ نازل ہوا. اس کا مطلب ہے زندگی بدلتی ہے تو اس سے بدلتی ہے جو انسان، اس علم سے بدلتی ہے جو انسان کے دل پر نازل ہو، اور انسان کے دل و دماغ کے علاوہ اس کی پوری زندگی پر اثر انداز ہو جائے، وہ علم ہوتا ہے. وگرنہ تو ہوتا ہی نہیں، اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. یعنی دل پر ہم نے یہ جو اسلام تھا نا، یہ اسلامیات بن گیا. ڈگری تھی نا، اسلام کا تعلق زندگیوں کے ساتھ تھا. جب یہ اسلامیات بنا ہے نا، اس کا تعلق زندگی کے ساتھ نہیں رہا. لہذا جس طرح ایک ایم اے ہسٹری کرنے والا، اس کو کوئی نہیں کہتا کہ تو اچھا ہسٹورین کیوں نہیں ہے، تاریخ کے مطابق اپنا لباس کیوں نہیں ہے بناتا، تو تیرے معمولات زندگی تاریخ کے مطابق کیوں نہیں. کسی نے ایم ایس سی کیمسٹری کی ہے تو اس کو کوئی نہیں کہتا کہ تجھے تو ہر وقت لیب میں رہنا چاہیے. جس طرح ایم ایس سی میتھمیٹکس کرنے والا وہ ہر وقت فارمولے کہتا رہے، کوئی تقاضا نہیں کرتا. بعین ہی اسلامیات کی ڈگری لینے کے بعد بھی اگر کسی شخص کی زندگی میں اسلام نہیں ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. ڈگری بننے کا یہ فائدہ ہوا ہے، المیہ ہے. میں کہتا ہوں لوگ خوش ہوئے سارے، ہمارے علماء نے بغلیں بھی بجائیں کہ بڑا کامیابی حاصل کی. آج تک ہم دعائیں دیتے ہیں ضیاء الحق، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس کو، اس نے علماء کی قدر کی. اور علماء کی قدر دین میں سے، یہ دین کا شعار ہے. اس نے علماء کی قدر کی، وہ جتنی قدر سمجھتا تھا اس نے قدر کر دی. یہ جب ایٹ پار آئی ہے نا، جب یہ برابر ہوئی ہے، تو یہ ترقی نہیں ہوئی، یہ تنزلی ہوئی ہے. ترقی تھی نا. ہم تو اسلام کا تعلق ایم ایس سی کیمسٹری والے کے ساتھ بھی تھا، ایم ایس سی فزکس والے کے ساتھ بھی تھا، ایم ایس سی میتھمیٹکس والے کے ساتھ بھی تھا، ایم اے ہسٹری والے کے ساتھ بھی تھا. اس کا تعلق تو تھا سارے لوگوں کی زندگی سے. اور جب یہ ان کے برابر آیا تو اب یہ صرف اسلامیات والوں کا رہ گیا، باقی لوگوں کا نہیں رہا. اب یہ ہے وہ تصور علم جس نے ہمیں کنفیوز کیا. ہم سمجھتے یہ ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، ہم اصل میں تنزلی کا شکار ہیں، اور ہم نے اس کو برابر لا کے کھڑا کر دیا. یہ ڈگریوں نے ہماری صورتحال یہ کر. سمجھ میں بات یہ آئی کہ اسلام جب اسلامیات بنا ہے، یہ علم جو اقرا سے شروع ہوا تھا، جس نے صرف جہالت ختم نہیں کرنی تھی، اس نے جاہلیت بھی ختم کرنی تھی، اور کر کے دکھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم.
وہ علم آج ہر شخص جو استدلال کرتا ہے وہ اقرا سے کرتا ہے، اور اس کی بات، اس کی وجہ آپ سمجھ لیجئے، یہ ہم اللہ کے فضل سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں منہج سلف کی تفہیم کے لیے، تو سن لیجئے یہ جو تفہیم ہے نا، یہ بھی ایک ریلیٹو ٹرم ہے، ایک اضافی اصطلاح ہے۔ یہ ہر شخص کو کتاب و سنت کی بھی سمجھ نہیں آتی، یہ صرف سمجھ اس کو آتی ہے جو اس کو سمجھ لینے کی نیت سے پڑھتا ہے۔ جس کی سمجھ لینے کی نیت نہ ہو، یہ اس کو سمجھاتا نہیں۔ یہ اللہ کا قرآن نہیں سمجھاتا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا قرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ تو بندے کے گمان کے مطابق معاملہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یعنی بندہ اگر سمجھے کہ میرا اللہ میری سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے۔ اگر بندہ یہ سمجھے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میرا اللہ میری نہیں سنتا، پھر اللہ سنتا ہے اس کی، اللہ تعالیٰ اس کی باقی نہیں سنتا۔ اب یہ ساری تفہیم کا مسئلہ یہ ہے کہ تفہیم کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے، لیکن ایک بنیادی چیز جس کی ضرورت ہے وہ ہے فکری تجرد۔ اس کے بغیر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی۔ آپ قرآن پڑھنے کے لیے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھنے کے لیے، تفہیم حاصل کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہوں، سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اپنی سابقہ وابستگیاں ختم کریں۔ جو ذہنی پس منظر آپ رکھتے ہیں نا، وہ ختم کریں۔ وہ وابستگیاں ختم ہوں گی تو دین کی سمجھ آئے گی۔ مکان نیا تعمیر کرنا ہو تو پہلی عمارت ڈھانی پڑتی ہے، وہ اگر نہیں ڈھائیں گے، ایک دفعہ تقریب، جو آدمی اپنا مکان نیا بنانے کے لیے پرانا مکان گرا رہا ہو تو بظاہر تو ایک تخریبی کام کر رہا ہے نا۔ اللہ اکبر، ایک دفعہ تخریب لازمی ہے، پوری تخریب ہو جائے، پھر اس کے اوپر سال فکر کی تعبیر ہو، پھر اس کے اوپر جو العلم نور، وہ نور جو علم ہے وہ اس کے اوپر آئے، پھر انسان کو تفہیم حاصل ہوتی ہے، پھر قرآن بھی سمجھ میں آتا ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی سمجھ میں آتے ہیں، پھر منہج سلف بھی سمجھ میں آتا ہے، مگر نہ تو ساری تقیہ نوسی باتیں ہیں، پرانی باتیں ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ فرق کیا پڑتا ہے سمجھ لیجیے، فرق یہ پڑتا ہے کہ اگر سابقہ وابستگی سے آپ نے جان نہیں چھڑائی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن پڑھنے سے اور حدیث پڑھنے سے آپ کو اپنی وابستگی کے لیے دلائل مل جائیں گے، سمجھ نہیں آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے گمراہ پھرتے ہیں وہ سارے کے سارے دلائل قرآن و سنت سے دیتے ہیں۔ جب آپ ایک پہلے عمارت بنا کے اس کے بعد قرآن یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ ساری زندگی اقرا میں سے کیمسٹری نکالتے رہیں گے، اقرا میں سے میڈیکل سائنس نکالتے رہیں گے، اقرا میں سے انجینئرنگ نکالتے رہیں گے، اقرا میں سے آپ دینی مدارس نکالتے رہیں گے۔ اور یہ جو طبقاتی نظام تعلیم ہے جس میں دین اور دنیا کی ہی تقسیم نہیں بلکہ دنیاوی تعلیم کے اندر اتنے بڑے طبقات بن گئے ہیں، یہ سارے کے سارے طبقات کی خلیج یہ گہری سے گہری ہوتی جائے گی، اور دلائل سب کے پاس طلب العلم فضیلۃ علی کل مسلم۔ ہر شخص جو ہے وہ اسی سے استدلال کرتا رہے گا، اقرا بسم ربک الذی خلق سے استدلال کرتا رہے گا، یہی ہمارے پاس اور یہی ہم کر رہے ہیں، ہم سب کر۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے اقرا کی طرف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ بیٹھے تھے غار حرا میں، جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آ کے کیا کہا؟ اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق نہیں کہا اقرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ اس کا ترجمہ عام طور پہ کتابوں والے لکھ دیتے ہیں میں پڑھا لکھا نہیں، یا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے ان کا یہ معنی جو ترجمہ وہ کرتے ہیں ٹھیک ہو، لیکن یہ بڑی مستعمل اصطلاح ہے، یہ بڑا مستعمل ترکیب ہے عربی کے اندر، اور عربی جاننے والے سب سمجھتے ہیں ما انا بفاعل کے وزن پہ
کبھی بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس صلاحیت نہیں ہے. ما انا بفاعل، ما انا بقاری، ما نافیہ، انا ضمیر متکلم، با زائدہ، قارئ اسم الفاعل. اب کیا معنی بنا؟ میں پڑھنے والا نہیں. اب یہ سمجھیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا جبریل علیہ السلام کی اقرا کہنے سے، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اگر اس کا معنی یہ تھا، مجھے نہیں پتا یہ تھا کہ نہیں تھا، اگر اس کا معنی یہ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد پڑھے لکھے کیسے ہو گئے جب آپ نے پڑھنا شروع کر دیا؟ اگر اس کا معنی یہی تھا، ویسے بھی لکھنے کے لیے تو اس نے کہا ہی نہیں تھا، اس نے تو پڑھنے کے لیے کہا. پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تو اس کا لکھنے کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں کہا کہ لکھو، پڑھو. اور پڑھنا بھی کسی کو پڑھانا ہو کہ میرے پیچھے پیچھے پڑھو تو کوئی بچہ بھی ہو تو پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا تو ضروری نہیں. آپ کسی کو کہیں کہ میرے پیچھے پیچھے پڑھو تو پڑھ لے گا بچہ، صرف اس کی زبان چلتی ہو تو آپ اس کو پڑھائیں تو پڑھ لے گا پیچھے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. تو یہ جو ہم نے سب نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ما انا بقاری، دیکھیں ترجمہ اس کا صرف یہ ہے میں پڑھنے والا نہیں. ترجمہ اس کا یہ ہے. اب مفہوم کیا ہے، مراد کیا ہے، یہ ہم سب نے اپنا اپنا حساب لگایا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہو سکتا ہے وہ جو حساب ہم نے لگائے ہوئے سارے صحیح ہوں، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. میری سمجھ میں جو بات آتی ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، لیکن میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں قرآن پاک میں یہ ترکیب استعمال ہوئی ہے. سورہ مائدہ کے اندر جب قابیل اور حابیل کا جھگڑا ہوا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نام تو نہیں بیان کیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، انہوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہوگی، دوسری کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اب ان کی جب طلب کلامی بڑھی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک جو بڑا بھائی تھا، ظاہر ہے وہ دلیل کی قوت، جب دلیل جواب دے جاتی ہے پھر آدمی اپنی قوت جو جسمانی قوت ہے اس کا استعمال کرنا شروع کر. تو اس نے جب اس کے دست درازی کی کوشش کی تو اس نے آگے سے جو کہا قرآن نے بیان کیا. قرآن کہتا ہے کہ اس نے چھوٹے نے بڑے سے کہا لَئِن بَسَطْتَ يَدَكَ إِلَيَّ لِتَقْتُلَنِي، اگر تو میری طرف دست درازی کرے گا مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں تیری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں. تو اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو کر دے قتل. تو میری طرف دست درازی کرے گا میں نہیں کروں گا. ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں، اور یہ ما انا بباسط اور ما انا بقارئ کبھی کسی مترجم نے قرآن پاک کے ترجمہ کرنے والے نے کیا ہے، یہ ترجمہ کیا ہے کہ وہ چھوٹے نے کہا کہ نہیں بھئی اوہو میں تو تجھے قتل کر ہی نہیں سکتا، میں تو قتل کرنا جانتا ہی نہیں، میں تو ہاتھ آگے بڑھانا جانتا ہی نہیں، میرے بازو میں قوت ہی نہیں. یہ کبھی ترجمہ کیا؟ کیا مطلب تھا جب اس نے کہا ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکتا کہ میں تجھے قتل کروں. اس لیے نہیں بڑھا سکتا، وجہ اس نے بتائی انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے اللہ کا ڈر ہے، مجھے اس کا خوف ہے، اس لیے میں نہیں کر سکتا. وگرنہ طاقت تو ہے، اور ہو سکتا ہے چھوٹے میں طاقت اس سے بڑے سے زیادہ ہو سکتا ہے. عام طور پہ جو بڑے اور چھوٹے دو بھائی ہوتے ہیں چھوٹا طاقتور ہوتا ہے، عموماً یہی دیکھنے میں آتا ہے، چھوٹا بڑے سے طاقتور. لیکن چھوٹے نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس طاقت نہیں، اس نے کہا ما انا بباسط، میں ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں. یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تھی ما انا بقارئ. جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اقرا، پھر کہا، پھر فرمایا ما انا بقارئ، پھر کہا اقرا ما انا بقارئ. اگر گناہ نہ ہو یہ بات کہنا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے کہ مجھے لگتا ہے کہ جبریل ہمیشہ تک اقرا کہتے رہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہتے. کیوں؟ وجہ
جو وجہ چھوٹے بھائی نے حابیل نے بیان کی نا کہ میرا ہاتھ آگے نہیں بڑھتا، کس لیے نہیں بڑھتا؟ اس لیے نہیں بڑھتا کہ انی اخاف اللہ رب العالمین. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پڑھ دیا کہ بیٹھا ہی اسی کے لیے ہوں، بیٹھا ہی اسی کے نام کے لیے ہوں. اور اگر مطلقاً اقرا کہا تو اس کا جواب آئے گا ما انا بقارئ. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر آپ کو کوئی کہے نا کہ سکول میں داخل ہو جاؤ، فلاں سکول میں آ جاؤ، فلاں نظام تعلیم اپنا لو، ایک ہوتا ہے برا مقصد اور ایک ہوتا ہے اچھا مقصد اور ایک ہوتا ہے بے مقصد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ بے مقصد پڑھنے کو جبریل بھی کہے تو نہیں پڑھنا. اگر مقصد واضح نہ ہو کہ کیا پڑھنا، کیوں پڑھنا، نوعیت واضح نہ ہو، اقرا ما انا بقارئ، اقرا ما انا بقارئ، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تو فوراً پڑھ دیا. اب فرق تو اتنا ہی ہے، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسوہ چھوڑا. لہذا اقرا سے اپنے علوم کی دلیل لینے والوں اور جتنے بھی لوگ اور جتنے بھی علوم کے ماہرین اپنی دلیل لیتے ہیں اقرا سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی سامنے رکھیں کہ آپ نے گویا آپ کی سنت یہ ہے کہ بے مقصد تعلیم سے زیادہ بہتر ہے کہ آدمی تعلیم حاصل نہ کرے. بے مقصد تعلیم سے بہتر ہے کہ آدمی جواب دے دے کہ بھائی میں نے آپ کے ادارے میں کوئی نہیں جانا، مقصد ہی واضح کوئی نہیں. یعنی برا مقصد ہونا، اس مقصد کی نوعیت میں بحث کی تو اگلی بات. جہاں مقصد ہی پتہ نہیں ہے اور ہمارا نظام تعلیم بیشتر بے مقصد تعلیم دے رہا، ہمارے دینی اداروں میں پڑھنے والوں میں کو بھی اللہ ماشاء اللہ کرے کہ ان کو کسی نے کوئی مقصد دیا ہو اور سامنے کوئی مقصد ہو کہ میں نے کیوں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے اور کیوں پڑھنا ہے. اگر یہ مقصد سامنے ہے، اس سے بڑی اللہ کی رحمت اور کوئی نہیں ہے. اگر یہ مقصد سامنے ہو کہ میں کیوں پڑھ رہا. اب سن لیجئے مقابلہ کس چیز کا ہے. تصور علم واضح ہو رہا، کنفیوژن ختم ہو رہا. اب میں بعد میں آؤں گا ان علوم کی طرف جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ علوم ہیں، یہ فنون، یہ ہے علم کا حصہ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو علم دے کے گئے ہیں وہ یہ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں علم دے کے گئے ہیں. اب یہ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پہلی وحی ہے، 5 آیتیں ٹوٹل، اور ان 5 آیتوں میں 5 لفظوں کی تکرار ہے. اقرا 2 دفعہ ہے، اور یاد رکھیے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی ایرے گہرے کا کلام نہیں ہے کہ تکرار ایسے ہی آ گئی پتہ نہیں چلا. اللہ اکبر. سمجھ لیجیے دنیا کے کسی بھی علم یا کسی بھی صاحب کتاب یا صاحب تحریر، اس کی تحریر میں تکرار آ جائے نا تو وہ تحریر اپنی تاثیر کھو دیتی ہے. دنیا میں کسی بھی کوئی جو ادیب تحریر لکھتا ہے نا تو وہ اس بات کا بڑا دھیان رکھتا ہے کہ کوئی لفظ دوبارہ نہ آئے، دوبارہ کوئی نیا لفظ استعمال کرے. دنیا کے ہر ادیب اور ہر شاعر اور ہر لکھاری کا کلام اگر اس میں تکرار ہو تو اپنی تاثیر کھو دیتا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، یہ کائنات کا بہترین کلام ہے. اور خصوصیت کیا بتائی؟ فرمایا کتابا متشابہا مثانی، یہ کتاب ایسی ہے جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی چیزیں ہیں، آیات ہیں، اور مثانی بار بار وہی دہرائی جاتی ہے، تکرار ہے اس میں.
لیکن تکرار کے باوجود فرمایا خصوصیت تو یہی ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان کے دلوں میں اللہ کا رعب ہوتا ہے. یعنی بات اصل میں یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ کہنے والا کون ہے، کہنے والے کا پتہ ہو کون ہے تو بات بدل جاتی ہے. وہی کہنے والا، بات وہی ہوتی ہے. ایک چپڑاسی کہتا رہے، ایک ریڑھی والا کہتا رہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وزیر اعظم وہی بات کہہ دے تو پورا میڈیا آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے وزیر اعظم نے یہ بات کہی. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا رعب موجود ہے وہ یہی آیات سن کے فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دلوں میں اللہ کی ذات کا رعب اور خشیت موجود ہوتی ہے. یہی آیات اتنی پرتاثیر ہیں کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا یہ گھڑی کوئی نہیں میرے سامنے یہ اوپر لگی تھی، جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے 5 آیتوں میں 5 الفاظ کی تکرار ہے. اللہ اکبر. تو یہ آپ کا کیا خیال ہے، بے حکمت بات ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ بغیر پلاننگ کے پہلی 5 آیات اور 5 الفاظ کی تکرار. اقرا 2 دفعہ ہے اور یہ ہمارا تصور علم پہلے دن ہی واضح ہو گیا تھا، ہمیں آج تک نہیں پتا چلا. فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. 2 دفعہ اقرا، 2 دفعہ رب، 2 دفعہ خلق، 2 دفعہ انسان، 2 دفعہ علم. یعنی یہ 5 الفاظ ہیں جن کی تکرار. اقرا، خلق، علم، انسان اور رب. کہانی اب خود بنا لیجیے. ان 5 کو ملائیں گے تو پوری کہانی بن جائے گی. یہی تصور ہے. کیا کہانی بنتی ہے؟ اقرا 2 دفعہ تاکید ہے پڑھنے کی، لیکن کیا پڑھنا؟ پڑھانا ہے انسان کو، سکھانا ہے انسان کو. پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ پڑھے. کیا پڑھے؟ وہ پڑھے جو اس کو اس کے رب کے ساتھ ملا دے. جو رب کے ساتھ نہیں ملاتا وہ علم نہیں ہے، جو رب کے ساتھ ملاتا ہے وہ علم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اقرا بسم ربک الذی خلق جبریل علیہ السلام نے نہیں کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا. یہ ہے حقیقت. اب ادراک الشیء بحقیقتہ، علم کی وہ ڈیفینیشن جو شروع میں ہم نے دیکھی، ادراک الشیء بحقیقتہ، تو حقیقت کا علم کس کو ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو ہے؟ جب اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم بھی علم نہیں ہے جس میں اللہ کریم کا تذکرہ نہیں ہے، جس میں اللہ کی ذات کا دیا ہوا علم نہیں ہے، جس میں اللہ کی ذات کا ذکر نہیں ہے، جو اس کے نام پر نہیں ہے، جو اس سے ملنے کے لیے نہیں ہے. وہ علم کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی میں جو شروع میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو علم کی اتنی ہمیں شاخیں اور علم کی اتنی قسمیں ملتی ہیں اور علم کا اتنا کنفیوزڈ کانسیپٹ ملتا ہے، اس کو اگر دیکھیں تو اسلاف کے جتنے بھی اقوال ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، وہ کیا اس سارے علم پر پورے اترتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے طالب العلم فریضہ. اگر یہ سب کچھ فرض ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ بیک وقت ہر شخص کو دنیا کا ہر علم پڑھنا فرض ہے. وہ ہم پڑھ سکتے ناممکن. تو اس کا مطلب ہے یہ علم نہیں ہے اس سے مراد، وہ اس سے مراد کچھ اور ہے. امام احمد رحمہ اللہ کو فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ انسان کو اس کی اتنی ضرورت ہے، علم کی اتنی ضرورت ہے. الناس الى العلم احوج منهم الى الطعام والشراب، کہ جتنا انسان کو کھانے اور پینے کی ضرورت ہے نا، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اس کو علم کی ضرورت ہے. اس لیے کہ لأن الرجل يحتاج الى الطعام والشراب في اليوم مرة ومرتين.
یعنی انسان کو دنیا میں کھانے پینے کے لیے ایک دن میں کتنی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک دفعہ یا 2 دفعہ. لیکن جو علم ہے اس کی ضرورت کتنی ہے؟ اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ ان حاجت العلم بعدد انفاسہ، جتنے سانسوں کی تعداد ہے نا، ہر سانس پہ اس کو علم کی ضرورت ہے. ہر سانس پہ. کیمسٹری تو ہم نے پڑھی نہیں، بایولوجی پڑھی کوئی نہیں، فزکس آتی کوئی نہیں، میڈیکل سائنس انجینئرنگ سے تعلق کوئی نہیں. تو وہ کون سی ضرورت ہے جو ہر سانس پہ کون سا علم پوری کرے؟ یعنی ہر سانس پہ علم کی ضرورت ہے. تو وہ کون سا علم ہے جن کو ہمیں اسکولوں کالجوں والوں نے لکھ کے بتا دیا کہ یہ پڑھو، تو وہ اگر پڑھے تو ہر سانس پہ ان کی ضرورت تو کوئی نہیں. میں ایم اے اسلامیات کرنے سے پہلے میرا داخلہ ہوا تھا ایم اے پاکستان اسٹڈیز میں. تو میں جب میرے ہاسٹل میں الاٹمنٹ ہوئی تو میرا جو روم میٹ تھا نا وہ ایم ایس سی میتھمیٹکس کا تھا. اچھا اس نے سارا دن فارمولے لکھ کے نا، تو وہ کاغذ اتنا ڈھیر لگایا، وہ سارا دن لکھتا رہتا تھا. اچھا میں اس کے سامنے بیٹھ کے ایک دن کتاب پڑھ رہا تھا، مسلم نیشنلزم ان ساؤتھ ایشیا. وہ یوں مجھے دیکھے، روز دیکھتا تھا کہ یہ کیا پڑھتا ہے، میں کیا کرتا ہوں، یہ کیا کرتا ہے، میں کیا کرتا ہوں. اچھا وہ کمپیریزن کرتا تھا. تو ایک دن مجھے کہتا ہے یار میں یہ سوچتا ہوں کہ جو تم کر رہے ہو، جو تم پڑھ رہے ہو، اس کا تعلق تو کہیں نہ کہیں ہماری زندگی سے ہے. تو جو میں پڑھ رہا ہوں یہ میری زندگی میں کب کام آئے گا؟ یہ مجھے انسان بنانے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ آپ اس پہ دلائل دینا شروع کر دیں تو پوری دنیا جو ہے سائنس کی بنیاد میتھمیٹکس ہے، اور سائنسی علوم سارے کے سارے، کوئی سائنسی علم آگے بڑھ نہیں سکتا میتھمیٹکس کے بغیر. بہت مفید علم، لیکن جس اینگل سے، جس زاویے سے اس نے سوال کیا، جو بڑا پریشان بھی اس نے رہنا. اور مجھے کہتا ہے اس دوران میرا داخلہ ہو گیا اسلامیات. میں نے وہ چھوڑا اور میں اسلامیات کے لیے آ گیا. میں نے اس کو بتایا کہ میں اسلامیات کے لیے گیا. اچھا سر پکڑ کے بیٹھ گیا. مجھے کہتا اب تم اسلامیات پڑھو؟ میں نے کہا ہاں میں اسلامیات پڑھوں. مختصر یہ کہ اب وہی بندہ جو ہے آج کل میری یونیورسٹی میں ہی ایسوسیٹ پروفیسر ہے میتھمیٹکس کا، اور میں اسلامیات کا. مجھے بھی پیسے ملتے ہیں، تنخواہ ملتی ہے، اس کو بھی ملتی ہے. مجھے اللہ کا قرآن پڑھانے کی تنخواہ ملتی ہے، اس کو فارمولے بتانے کی تنخواہ ملتی ہے. اور وہ آج بھی اس کو میں ملتا ہوں، وہ ویسا ہی اجڑ کا اجڑ ہے جیسا وہ اسکول کے زمانے، میں اس کو اسکول کے زمانے سے جانتا ہوں، ویسا کا ویسا. ایک دن ایسے اساتذہ کی محفل تھی، میں نے وہاں پہ ایک حدیث سنا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی مجھے کسی نے کہا، میں نے ایک حدیث سنا دی. حیران، میں نے آج تک سنی نہیں. میں نے کہا یہ میتھمیٹکس کے کتاب میں سے نکلنی تھی حدیث. کوئی حدیث کی کتاب پڑھتے تو اس میں سے نکلتی نا. تم نے کوئی حدیث کی کتاب پڑھی؟ کہتا کوئی نہیں پڑھی. تو میں نے کہا پھر کیسے پتہ چلتا؟ یہ اگر تم پڑھتے تو تمہیں پتہ چل جاتا. اللہ، کیا یہ علم ہے؟ یعنی کنفیگر ہے نا ہم اس کے. اب اگر میں جو بات کر رہا ہوں، کوئی سننے والا جو کوئی سائنسدان ہے وہ کہے گا کہ بڑا کوئی جاہل مولوی ہے جو ہمارے ان علوم کو جو مسلمانوں کی میراث ہیں ان علوم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، مزہ خیز قسم کی باتیں. اور میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ یہ سارے پہلو علم کا حصہ ہیں. یہ نہیں سمجھنا کہ نہیں ہیں. تو پھر سمجھنا یہ ہے کہ جس کو ہم فرض علم کہتے ہیں وہ پھر کیا ہے؟ وہ اصل علم، اصل تصور وہ گم ہوا ہے اصل میں. تو یہ سارا کام خراب ہوا ہے. وگرنہ میتھمیٹکس کوئی بری چیز نہیں تھی، بایولوجی، فزکس، کیمسٹری کوئی چیز بری نہیں تھی. برا ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ان بدبختوں نے پوری کانشس، پوری اپنی توجہ کے ساتھ انہوں نے اس بات کا دھیان رکھا کہ ہر علم میں سے خدا نکال دو. انہوں نے ہر بات میں دھیان رکھا. اب ڈارون بدبخت، اس نے جو اوریجن آف اسپیشیز کا نظریہ دیا ہے، اگر وہ خدا کا نام نہ بھی لیتا نا، وہ اپنا ایک نظریہ دے دیتا، اور نظریہ دے کے لوگ اس کو مانتے یا نہ مانتے. ہو سکتا ہے بہت سارے مسلمان بھی اس کو مان لیتے، جیسے آج کل بھی مانتے ہیں.
لیکن اس نے اپنا فرض سمجھا کہ خدا کے وجود کا انکار کرے، اور اس نے خدا کے وجود کا انکار کیا ہے۔ لہذا سارے سائنسدان جب وہ سائنس پڑھاتے ہیں، جب وہ سائنس کا علم ترتیب دیتے ہیں، تو وہ خصوصی توجہ کے ساتھ اس میں سے خدا کو خارج کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم کو پڑھنے سے صاف انکار فرمایا ہے کہ جس میں خدا کا تذکرہ ہی نہیں۔ اقرا ما انا بقارئ، جبریل علیہ السلام کہتے رہتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ پڑھتے جب تک اقرا بسم ربک الذی خلق نہ کہتے، تو کہا تو پڑھ دیا۔ اب یہ علم جس کو جو فرض ہے، جو اسلام، جو انسان کی اتنی بڑی احتیاج ہے کہ ہر سانس میں اس کی ضرورت ہے، امام احمد کے بقول اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو علم ہے یہ مال سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ مال تو خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، یہ خرچ کرنے سے زیادہ بڑھتا ہے۔ پھر ایک اور بات انہوں نے فرمائی، کہتے ہیں مال اگر خرچ کریں، مال اگر کسی کے پاس ہو تو مال کی حفاظت کرنی پڑتی، علم کسی کے پاس ہونا تو علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ حاضر قیاس، امام شافعی علیہ الرحمہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ العلم خیر من صدقات من صلاۃ النافلہ، وہ کہتے ہیں نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ انسان علم کی کوئی بات سیکھے۔ اس طرح کے جتنے بھی اقوال حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، یعنی اتنے اقوال ہیں، بتا حیران ہو جاتا ہے کہ کس علم کی بات ہو رہی۔ وہ فرماتے ہیں تعلم العلم، لوگوں علم سیکھا کرو، ان تعلمہ حسنہ، اس کو سیکھنا نیکی ہے، وطلبہ عبادہ، اس کی طلب رکھنا عبادت ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کون سے علم کی طلب رکھنا عبادت ہے؟ عبادت، بلکہ اس سے آگے فرماتے ہیں وہ مذاکرۃ تسبیح، اس کو آپس میں مذاکرہ کرنا، ایک دوسرے کو پڑھانا، پڑھانا یہ تسبیح کے برابر ہے۔ اس سے آگے بڑی بات فرماتے ہیں والبحث عنہ جہاد، کہتے ہیں علم کے بارے میں تحقیق کرنا یہ جہاد سے جہاد جیسا ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں وتعلیمہ، اور اس کو آگے پہنچانا، لمن لا یعلمہ، جس کو پتہ نہیں ہے اس تک آپ پہنچائیں گے، صدقہ، یہ صدقہ ہے۔ اب علم کی ہر ڈائمنشن، ہر پہلو وہ بڑھتا رہتا ہے۔ وَبَذْلُهُ لِأَهْلِهِ قُرْبًا، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے اہل خانہ کو اپنا علم دیتے ہیں تو یہ اللہ کی قربت کا باعث ہے۔ وَمَنَارُ سُبُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فرمایا جو جنت کو راستے جاتے ہیں نا، ان پہ جو روشنیاں ہیں وہ اس علم سے روشن ہوتی ہیں۔ جو انسان، اب مجھے نہیں لگتا، ہو سکتا ہے میتھمیٹکس پڑھنے سے بھی روشنیاں ہو ہی جاتی ہوں، ہو جاتی ہوں گی کہ نہیں؟ کیا کہنا چاہیے؟ اگر آج میں کہتا ہوں کہ نہیں ہوتی تو مرا، کہہ دوں کہ ہوتی ہیں تو پھر کس بنیاد پر کہہ دوں کہ ہوتی ہیں؟ اللہ اکبر، میری اب تک کی بات سے اگر آپ لوگوں تک کنفیوژن کمیونیکیٹ ہو گیا ہے، آپ لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں، تو الحمدللہ، یعنی اسی کنفیوژن میں ہم سب مبتلا ہیں۔ تو آئیے ہم اس کے کنکلوڈ کرنے کی طرف جاتے ہیں، اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ دیکھیں، علم کا تصور تو وہی ہے جو پہلی وحی میں آ گیا۔ علم صرف وہ ہے جو اس لیے پڑھا جائے کہ وہ انسان کو اللہ کے ساتھ، خالق کے ساتھ ملا دے۔ جو خالق کا رستہ نہیں بتاتا وہ علم نہیں ہے۔ ہر وہ علم جو خدا سے خالی ہے، جو تصور خدا سے خالی ہے، وہ علم دراصل علم ہے ہی نہیں، وہ جہل ہے۔ وہ اس کا نام علم رکھ دیا گیا ہے، وہ جہالت ہے۔ کہا تھا العلم نقیض الجہل، حالانکہ یہ ہے علم، نام اس کا علم رکھا ہے، جس میں خدا کا تصور موجود نہیں ہے، اس میں علم کا تصور بھی موجود نہیں۔ تصور علم تو یہ، اور رہ گیا فرض علم۔
تو دنیا میں جتنا مقابلہ ہو رہا ہے نا، یہ مدرسوں کے علم کا اور کالجوں کے علم کا نہیں ہے، یہ بھی ہمیں ایک شعبے میں ڈالا گیا، یہ کالجوں والا، یہ یونیورسٹیوں والا، بڑے بڑے شیوخ الحدیث، اللہ اکبر، ہم ایم اسلامیت کرواتے ہیں وہاں یونیورسٹی میں، ہمارے خاندان کی ایک دو بچیاں آ کے ایم اسلامیت میں داخل ہو، ہمارے خاندان کے ایک بڑے شیخ الحدیث، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمایا، اب اس دنیا میں نہیں رہے، وہ یونیورسٹی کو ایک دن مجھے ملے، مسجد میں میرے ساتھ ملاقات ہوئی، مجھے پکڑ کے الگ لے گئے، ان کے ساتھ ایک درویش تھا، اس کو کہتے ہیں کہ تو ذرا پاسے ہو جا، اسی گاڑی کو گل کرنی، جی حکم شروع انہوں نے یہاں سے کیا، تین شرم نہیں آگی؟ اللہ خیر کرے، تیرا پیو کی سی تو تم کی ہے، یہاں سے میں نے بات شروع کی، مختصر میں عرض کر دیتا ہوں، 20-25 منٹ انہوں نے خوب مجھے جھڑکیاں دیں، خوب ڈانٹ ملائی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اتنی بڑی بے حیائی کہ تم خاندان کی بچیوں کو یونیورسٹی میں داخل کراتے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یعنی آج یہ میں آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، یونیورسٹی کا علم گویا بے حیائی ہے، یونیورسٹی کے اندر جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ سارا کچھ ہمارے ہاں یہ مقابلے کی فضا ہے، مدرسوں اور یونیورسٹیوں کا مقابلہ ہے، کالج اور مدرسے کا مقابلہ ہے، سرکاری اسکولوں کا مدرسوں کے ساتھ مقابلہ ہے۔ یہ وجہ یہ ہے کہ یہ وجہ ہی یہ ہے کہ ہمارا تصور علم گم ہو گیا، ہمیں آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ جو کالج میں پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے اور جو مدرسے میں پڑھ رہا ہے وہ کیا ہے، اور مقابلہ مدرسے کا کالج کے ساتھ ہے کہ یونیورسٹی کے ساتھ ہے۔ جب میں نے ان مولانا صاحب کو جن کی میں بات کر رہا ہوں ان کو میں نے کہا کہ میں آپ آج رات کہاں، عشاء کی نماز کے بعد کی بات، جب انہوں نے مجھے پکڑا میں نے کہا آپ کہاں قیام کریں گے؟ آپ میرے پاس قیام کریں، میں صبح آپ کو یونیورسٹی لے کے جانا چاہتا ہوں۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا میں نے آپ کو دکھانا ہے کہ ہم کیا پڑھاتے ہیں۔ نہیں میرے کو ٹائم نہیں، تمہیں 10 دے۔ خیر میں نے ان کو بتایا یہ پڑھاتے ہیں، کیسے پڑھاتے ہیں بتا دیا، یہ پڑھاتے ہیں، اچھا کتنے مضمون ہیں یہ بتایا، اچھا کیسے، لڑکیاں کہاں بیٹھتی ہیں، لڑکے کہاں بیٹھتے ہیں، سب کچھ پوچھ پاچھ کے تو آخر مجھے کہتے ہیں کہ اچھا کرو پھر تو ٹھیک ہے تو میں نے معاف کر۔ عربی کا مقولہ ہے الناس اعداء لما جہل، اس کا پتہ نہیں ہوتا لوگ اس کے دشمن ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں، علم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر پتہ چل جائے کیا ہے تو میں عرض کروں مقابلہ دین اور دنیا کے اداروں کا بھی نہیں ہے اور دین اور دنیا کے علم کا بھی نہیں۔ کبھی یہ نہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے قرآن حدیث کا مقابلہ انگریزی لٹریچر کے ساتھ ہے یا کیمسٹری فزکس کے ساتھ۔ یہ مولوی آیا تھا، اس نے بہت باتیں کی تھی اور بار بار میتھمیٹکس اور میٹیریل سائنسز کی بات کرتا، تو شاید ہمارا مقابلہ ہے ان کے ساتھ۔ کوئی مقابلہ نہیں ہے، غلط ہے بات۔ مقابلہ کس کا ہے؟ سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی اور عیسائی تو راضی اس وقت ہوں گے جب آپ ان کی دین کی پیروی کر لیں، ان کی باتیں مان لیں، وہ تو اس وقت راضی ہوں، مگر نہ انہوں نے راضی کوئی نہیں ہوں۔ اگر آپ اس مقصد کے لیے لگے ہوئے ہیں نا کہ آپ اچھے ادارے بنا کے ان کو خوش کر لیں، تو یہ کام تو اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ ان کی ملت پر نہیں چلیں، ان کے دین پر نہیں چلیں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، علم جو نور ہے، علم جو جنت کے راستوں کو روشن کرتا ہے، وہ جو ہدایت ہے وہ تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہے، ہدایت تو وہی۔ اب آگے مقابلہ کس کا ہے وہ بتایا، سمجھ لیجئے مقابلہ کس کا ہے۔ فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، آپ کے پاس تو اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ العلم ہے، اور آپ اگر العلم کو چھوڑ کر، اب کہنا یہ چاہیے تھا نا کہ العلم کو چھوڑ کر اگر کالج کی تعلیم لیں گے، یونیورسٹی کی تعلیم لیں گے، آپ میتھمیٹکس پڑھیں گے، کیمسٹری پڑھیں گے، فزکس پڑھیں گے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ،
آپ کے پاس اللہ نے جو العلم بھیجا ہے وہ آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات نفس کی پیروی کی، اگر آپ نے ان کی خواہشات نفس کی پیروی کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو آپ کا اللہ کی طرف سے نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی کارساز ہوگا۔ آگے آیت نمبر 145 میں فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ مقابلہ اللہ کے نازل کردہ علم کو آپ نے اگر اس کے مقابلے میں خواہشات نفس کو، ان کی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے اس کو اپنا لیا، انك اذا لمن الظالمين، آپ تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ رعد کے اندر فرمایا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، آپ کو پھر اللہ کی طرف سے نہ تو کوئی آپ کا کارساز دوست ہوگا اور نہ ہی آپ کو کوئی بچانے والا ہوگا۔ اب سمجھ میں بات یہ آئی کہ اللہ کا جو نازل کردہ علم ہے العلم، اس کا مقابلہ ہے خواہشات نفس پر مبنی نظام تعلیم سے، خواہشات نفس پر مبنی تصور علم سے مقابلہ ہے۔ لہذا ہر وہ علم جو کسی خواہش کی تکمیل کے لیے وجود پذیر ہوا وہ ہوائے نفس اور اسی سے مقابلہ ہے۔ جو علم خواہش نفس کی تکمیل کے لیے ہوگا وہ اللہ کے نازل کردہ علم کے مقابلے میں ہے۔ لہذا آپ سمجھ لیجئے، میں نے عرض کیا کہ انہوں نے تو دیدہ دانستہ پوری توجہ کے ساتھ ہر علم میں سے خدا کو خارج کیا ہے۔ قرآن علوم کا خزانہ ہے، نیچرل فینومینا سینکڑوں آیات ہے قرآن پاک جو نیچرل فینومینا، سوشل سائنسز، نیچرل سائنسز ان کی بنیاد بتاتی، لیکن وہ اس کو خدا سے جوڑتی ہے۔ اگر آپ کو تکوین کائنات کا کوئی میتھمیٹیکل حساب آ بھی جائے تو آپ کو وہ خالق کے ساتھ ملاتا ہے۔ آپ کو اگر نیچرل فینومیناز پتہ چل جائیں، آپ اگر سوشل سائنسز کے ماہر بن جائیں، یہ سارے علوم وہ ہیں جو انسان کو اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ العلم کے تابع علوم ہیں، اور اگر یہ اللہ کے ساتھ نہیں ملاتے، اللہ سے دور کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ خواہشات نفس پر مبنی۔ لہذا مقابلہ کس کا ہے؟ مقابلہ ہے خواہشات نفس کا اللہ کے نازل کردہ علم کا، وحی الہی کا علم۔ لہذا فرض علم تو وہ ہے، سمجھ لیجئے بات کو، میں بات کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ فرض علم تو وہ ہے جو اللہ کا نازل کردہ علم ہے۔ طلب العلم فضیلۃ علی کل مسلم، العلم جو اللہ نے نازل کیا ہے اگر اتنا بھی حاصل نہ کیا جائے جو انسان کو انسان بنانے کے لیے ضروری ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کا تعلق انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ تھا، لہذا کوئی انجینئر بن رہا ہو، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہو، جو سوشل سائنٹسٹ بن رہا ہو، جو مرضی بن رہا ہو، یہ علم تو فرض ہے اس کے اوپر حاصل کرنا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، لہذا والدین ہیں آپ یا آپ خود اولاد ہیں، والدین کا فرض ہے کہ وہ بچوں کو یہ ضروری تعلیم دلوائیں، اور بچوں کا فرض ہے کہ یہ والی تعلیم حاصل کریں۔ اور رہ گئی باقی اسپیشلائزڈ نالج جتنا بھی دنیا میں موجود ہے، ہر وہ علم حاصل کرنا درست ہوگا اور اس تصور علم کے زمرے میں آئے گا اور اس کے احاطے میں آئے گا جس علم کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ دینے کے ساتھ ہوگا، چاہے وہ میتھمیٹکس ہو، چاہے وہ فزکس ہو، چاہے وہ کیمسٹری ہو، کوئی بایولوجی ہو، جو کچھ مرضی ہو۔ اگر اس میں سے آپ کو اللہ مالک الملک کا پتہ ملتا ہے اور اس کے تابع اور وحی الہی کے مقاصد پورے کرنے کے لیے علم ہے، وحی الہی کے مقاصد پورے کرنے کے لیے اگر علم ہے تو اس کا مطلب ہے وہ العلم کے زمرے میں آئے گا۔ اور ہر وہ علم جو خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے ہے، وہ خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے حاصل کیا گیا علم
وہ سارے کا سارا وحی الہی کے مقابلے کا علم ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی خواہش نفس کی تکمیل کے لیے قرآن پڑھ رہا ہو، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی خواہش نفس کی تکمیل کے لیے حدیث پڑھ رہا ہو، کسی دینی مدرسے میں پڑھ رہا ہو اور مقصد اس کا خواہش نفس کی تکمیل ہو، تو وہ بھی اسی زمرے میں شمار ہوگا جس کا مقابلہ وحی الہی کے ساتھ ہے۔ لہذا مسئلہ وحی الہی کے مقاصد پورے کرنے والے علم کا ہے۔ تو العلم وہ مقاصد پورے کرتا ہے۔ کھلی دنیا ہے، اوپن پاسبلٹیز ہیں، دنیا کا ہر علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو علوم و فنون ہے نا سارے کے سارے، فن کا معنی ہوتا ہے فن نہ یفن، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مزین کرنا۔ حقیقت میں یہ اس تصور علم کو مزین کرنے کے لیے ہے سارے علوم و فنون۔ اس سے وہ علم مزین ہوتا ہے جو علم اللہ نے انسانوں کو انسان بنانے کے لیے نازل فرمایا ہے۔ انسان بنتا ہے اس سے، اور وہ اس سے مزین کرتا جائے، وہ انجینئر بن جائے گا تو بھی دین کو فائدہ ہوگا، وحی الہی کے مقاصد کو فائدہ ہوگا۔ اگر وہ ڈاکٹر بن جائے گا تو وحی الہی کے مقاصد کو فائدہ ہوگا۔ اگر وہ پوری دنیا کے سارے علوم اور ان علوم کی گہرائیوں تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، اگر مقصد اس کا وحی الہی کے مقاصد کی تکمیل ہے، تو وہ جو بھی علم حاصل کر رہا ہوگا وہ اسی زمرے میں شمار ہوگا۔ اور اگر خواہش نفس کی تکمیل ہے تو پھر پورا مغرب جو نظام تعلیم دے رہا ہے وہ اصل میں تو خواہش نفس کی تکمیل کے لیے، یعنی خواہش اگر پوری ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ فرق سمجھ لیجئے، خواہش پوری ہونا اور نہ ہونا فرق کیا ہے اس کا؟ خواہش اگر پوری ہو جائے کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ آدمی اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ اگر آپ خواہش پوری کرنے کے لیے کوئی علم حاصل کرتے، بس میں آپ کا خیال ہے میں بڑا آدمی بن جاؤں، بن گئے، پھر اللہ انٹرنیٹ پہ ایک نا کلپ چھوٹا سا کسی نے بھیجا تھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ میں اس کو اکثر، ویسے تو کسی نے وہ ایسے مذاق کیا ہوا تھا لیکن اس کے اندر بڑی وزڈم تھی کہ وہ ایک آدمی جو ہے نا وہ پرالی پہ سویا ہوا ہے۔ پرالی سمجھتے ہیں؟ جس نے پرالی نہیں نہ دیکھی وہ کبھی سمجھ نہیں سکتا کہ پرالی پہ سونے میں کتنا مزہ نہیں پتا۔ چاول کی فصل جو ہوتی ہے نا، اس سے جب چاول اتر جاتا ہے تو جو باقی کا اس کی شاخ رہ جاتی ہے نا وہ بالکل نرم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو مار مار کے اس میں سے اتارتے ہیں چاول، تو وہ دھان جب اس سے الگ ہو جاتا ہے وہ باقی جو پھوک بچتا ہے وہ پرالی ہوتی ہے، بڑا پولا نرم، ایسا شاندار بستر۔ تو ایک آدمی نا، وہ نوجوان پرالی پہ سویا ہوا ہے، دوسرا آدمی پانی لگاتا ہوا آیا ہے، آ کے اپنی کسی رکھی، پنجابی میں کلپ سارا، تو اس کو کہتا ہے اٹھو کوئی کام شام کر لیا کر، کوئی کام کر لے، اٹھ لے، کوئی اٹھ کے کام کر لوں گا تو پھر کی ہو؟ وہ کہتے کو 4 پیسے آ جائیں گے تیرے کو۔ وہ کہتا ہے اچھا 4 پیسے آ گئے پھر کی ہو؟ کہتا ہے 4 پیسے آ جائیں گے تو کاروبار بڑا کر لیں۔ کہتا ہے اچھا کاروبار بڑا کر لیا پھر کی ہو؟ کہتا ہے اچھا کاروبار بڑا کر لیں گے پھر تو شہر چلا جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلا گیا شہر پھر کی ہو؟ کہتا ہے شہر جا کے اور بڑا کاروبار کر لیں۔ کہتا کر لیا پھر کی ہو؟ اللہ حاضر قیاس، وہ آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ پھر تو کسی بڑے کار تیری شادی ہو جاؤ گی۔ وہ کہتا ہے ہو گئی پھر کی ہو؟ ان کا بڑا سارا کار بنا لی، ان کا بنا لیا پھر کی ہو؟ کہتا بڑی ساری گڈی لے لی، کہتے لے لی پھر کی ہو؟ کہتے ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پھر موج نال سمی، تو کہتا ہے مرے میں موج نال کے ستا سمی۔ پوری زندگی کا فلسفہ اس کے اندر مقصد زندگی کو واضح کرتی ہے کہ آپ خواہشات نفس کی تکمیل کر لیں تو پھر کیا ہو؟ آپ اگر ساری خواہشیں آپ کی پوری ہو جائیں تو پھر کیا ہے؟ یہ اہل مغرب سے پوچھیں، آپ کو پتہ ہے آپ یہاں سوئٹزرلینڈ کے خواب دیکھتے ہیں، اس وقت پوری دنیا میں واحد ملک ہے سوئٹزرلینڈ جہاں خودکشی حلال ہے۔ ڈیتھ کلینک بنے میں، ڈیتھ پارلر، آپ کو بھی نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھیں، باقاعدہ فیس رکھی ہوئی ہے کہ تجہیز و تکفین ہمارے ذمہ ہوگی تو اتنے یورو ہوں گے،
अगर तुम्हारे वारसा खुद करेंगे तो बेहतरी और होंगे। आप जिसने मरना वो जहाँ जाए जाके एप्लीकेशन मैं मरना चाहता हूँ। जब मकसदी ख्वाहिशात की तकमील है तो वो हो गई पूरी, तो फिर भी हो, फिर मरना ही है, फिर और क्या है। अल्लाह अकबर। तो मकसद जिंदगी असल में अहम है। जो तस्वुर इल्म है ये मकसद जिंदगी को वाज़ेह करता है। अगर जिस इल्म के अंदर मकसद नहीं है, वो आप चाहे कुरान हदीस पढ़ रहे हो, अगर उसके अंदर मकसद नहीं है तो वो इल्म नहीं है। समझ में बात ये आई। अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हो, युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। बहुत सारे लोग कुरान पढ़ के गुमराह हो जाते हैं और बहुत सारे लोग उनको कुरान पढ़ के हिदायत याफ्ता बन जाते हैं। मकसद अहम है, आपने कुरान क्यों पढ़ा। मकसद अहम है, आपने यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ा, आपने डिग्रियां ली, आपने क्यों पढ़ा। अगर मकसद अपने रब के साथ मुलाकात, अपने खालिक के साथ मुलाकात के लिए अपने आप को तैयार करना था, तो ये एक ऐसा मकसद है जो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक रब के साथ मुलाकात नहीं होती। इसलिए इसके अंदर कभी बेजारी नहीं आती। दुनिया की हर ख्वाहिश जब पूरी हो जाती तो इंसान बेजारी में मुब्तला हो जाता। यानी कितने मजबूत दाहिए हैं इंसान के। इंसान के अंदर भूख और शहवत कितने मजबूत दाहिए। आदमी भूख से मर रहा हो, खाना उसके सामने रखा जाता है तो लगता है कि वो सारा उधर ही खा जाए, लेकिन जब खाना शुरू करता है, 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी कितना खा लेता, उसके बाद क्या होता है, वही खाना सामने पड़ा होता है, कहता है यार उठा लो, देखने को दिल नहीं जा। बेजारी। ख्वाहिशात नफ्स की तकमील का जितना भी इल्म है, जितना भी निज़ाम तालीम है, वो इसी तरह के इंसान पैदा कर रहा है। बेजार इंसान जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी तरफ अल इल्म जो अल्लाह के साथ इंसान को मिला दे। इंसान की तस्कीन उसी वक्त होगी जब अल्लाह का दीदार नसीब होगा। और वो आखिरी मंजिल तक पहुंचने तक इंसान ऊपर से ऊपर सफर जारी रखता है। न कभी इसमें पीक आती है, न कभी डाउनफॉल आता है। पीक आएगी तो डाउनफॉल आएगा। जब पीक आती ही नहीं तो ये पीक तो उस दिन होगी जिस दिन ऐलान होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जन्नती जन्नत में खुश होंगे, उनको ऐलान किया जाएगा या अहलल जन्नह, और जन्नतियों बात सुनो, अल्लाह ने तुम्हारे साथ एक वादा किया था, वो वादा पूरा करना चाहता है। हैरान हो गए, हर चीज तो मिल गई, हर नेमत मिल गई, अब कौन सी बात बाकी रह गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जब पर्दा हटाएंगे और अपना दीदार करवाएंगे तो उसमें उनको इतनी लज्जत महसूस होगी कि वो जन्नत की सारी नेमतों को उसको मुकाबले में हेज समझेंगे। ये है वो इल्म। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। उस रब के नाम से पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे मैथमेटिक्स पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन पढ़ो उस रब के नाम से। यही तसव्वुर इल्म है। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाल्लाहु शेखना अहसनुल जज़ा। अल्लाह ताला हमारे मशाइख की ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए और हमारे मोहतरम शेख के जैसे अमसाल हमारी उम्मत में कायम और दायम रखे। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में, इल्म में, फजल में बरकत अता फरमाए। यकीन मानिए आज की इस मजलिस में जो गुफ्तगू हो चुकी है, मैं समझता हूँ इससे पहले और इसके बाद और कुछ भी ना हो तो हमारा आज का आने का मकसद पूरा हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सवालों के लिए आप जो रिटर्न सवाल आप भेजना चाहें वो आगे जमा करवा दें।
सवाल ये है, सवाल करने वाले साहिल ने लिखा है कि आपने कहा कि माना बेकारिन के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि आपने नहीं पढ़ा, तो उसके बाद ये भी तो हुआ है ना कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बाजुओं में लेकर भींचा और फिर उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ दिया। तो इसका क्या जवाब है? तो इसका जवाब भी वही है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के भेजने के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ के साथ है। अमलन यही हुआ जो आपने लिखा है, जो वाक़े के अंदर बताया गया है वो यही है। लेकिन हकीकत बात यह है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अगर भेजने के बाद सिर्फ इक़रा कहा होता तो फिर हमें समझ आती ना कि भेजने का ताल्लुक है कि नहीं है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ कहा, तो इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ दिया। बात यह है कि कोई शख्स अगर वो बात नहीं समझना चाहता जो मैंने समझाई है तो मुझे कोई एतराज नहीं। मतलब ये ना समझे कि मैं चाहता हूं कि आप लाज़िमन वो समझें जो मेरी समझ में आए। हो सकता है कि मेरी बात गलत हो, लेकिन जो वाक़या है वो यही कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मा अना बिक़ारिन फरमाया और 3 दफा इक़रा का जवाब यही दिया, मा अना बिक़ारिन। उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने को भेजा और उसके बाद छोड़ा, छोड़ने के बाद कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ दिया। ये एक इस्तिदलाल है मेरा, हो सकता है मेरा इस्तिदलाल कमजोर हो या इसके अलावा अगर कोई और बात हो सकती है उसमें से निकल सकती है कि इसका मतलब क्या हो। अगर मुझे ये जो सवाल है अगर इसका मैं तस्लीम कर लूं कि हाँ जी इसका ताल्लुक तो उस जफ्फे के साथ था जो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मारा, इसका ताल्लुक रब के नाम के साथ नहीं था, अगर ये है तो फिर इससे क्या साबित होता है? फिर हम सबको जिब्रील के जफ्फे की जरूरत है? ऐसा नहीं है। जाहिर जब ऐसा नहीं है तो एक अम्रे वाक़या है, एक वाक़या इस तरह से हुआ जो हदीस के अंदर रिपोर्ट भी हुआ, लेकिन उसका जो तसव्वुर का ताल्लुक है, कॉन्सेप्ट का ताल्लुक है, वो इसी बात के साथ है कि वो रब के नाम के साथ पढ़ना होगा, इसके अलावा उसका कोई और मतलब नहीं। क्या मसानी से मुराद 2 मुतज़ाद चीजें हैं? बिशारत व इंज़ार, जन्नत व जहन्नम, गुमराही व हिदायत, वज़ाहत फरमा दें। देखें ये थोड़ा बईद मफ़हूम है। अगर हम मसानी से मुराद ये तज़ादात वाली चीजें लें तो ये नहीं है। मसानी का मतलब होता है दोहराई जाने वाली। सबअ मसानी, सबअ मिनल मसानी कुरान में आया है, बार बार दोहराई जाने वाली 7। और उससे मुराद क्या है? बाद में सूरह फातिहा ली है, तो असल में इससे मुराद सिर्फ बार बार दोहराई जाने वाली है। और किताब मुतशाबिह मसानी, जहाँ मुतशाबिह की बात है उसके साथ यही बात वाज़ेह होती है कि किताब आपस में मिलती जुलती भी हैं, यानी जो कुरान की आयत हैं, और दूसरा बार बार दोहराई जाती है। तो उसमें वजाहत करने की यही बात है कि दुनिया के उलूम में जो तकरार होता है वो तासीर खो देता है। अल्लाह के कलाम में तकरार मजीद तासीर पैदा करता है। और इसके जो मिलते जुलते और बार बार दोहराई जाने वाली के हवाले से एक वाक़या अक्सर मैं बयान करता हूँ अपने स्टूडेंट से, मेरे जहन में आ गया कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह वो मनाज़रे करवाया करते थे। उनका जो दौर खिलाफत है वो तो 2 साल है। उससे पहले आप गवर्नर थे हिजाज के, उस दौर में भी आप मनाज़रे करवाते थे, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को बुलाते थे। तो एक दफ़ा कोई शख्स जो यहूदियों की तरफ से मुनाज़रा करने आया था, अगले साल जब मुनाज़रा करने आया तो वो मुसलमानों की तरफ से आया। तो उन्होंने उससे पूछा कि ये तुम्हें क्या हुआ कि पहले तो यहूदियों की तरफ से आते थे, अब मुसलमान हो गए। उसने कहा कि असल बात यह है कि मैं हर वक्त कोशिश में रहता था कि कुरान में से कोई गलती निकालूं, और निकलती नहीं थी। मैं हर वक्त इसी कोशिश में रहता था कोई ऐसी गलती ताकि मुनाज़रे में कामयाब हो जाऊं। ये जो मिलती जुलती मुतशाबिह मसानी की मैं बात कर रहा हूँ, वो कहता है मुझे जो गलती मिली ना वो यही मिली कि ये कुरान की आयत एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और बार बार वही दोहराई जाती हैं, ताकि हुफ़ाज़ भूल जाते हैं। खास तौर पे जो अल्लाह की सिफात बयान होती हैं, कहीं वल्लाहु गफूरुर रहीम, वल्लाहु समीउन अलीम, अलीमुन खबीर, क्या है हुफ़ाज़ भी भूल जाते हैं। तो कहते हैं मैंने सोचा, एक तरकीब मेरे ज़हन में आई कि ये मुतशाबिह एक दूसरे के हैं और मिलती जुलती बार बार वही दोहराई जाती है। मैं यूं करता हूं कि एक तरह की सिफात को दूसरी तरह की सिफात से बदल देता हूं,
اور ایک دفعہ لوگ قبول کر لیں گے تو کل کلام میں کہنے پر حق بجانب ہوگا کو دیکھیں اس قرآن میں یہ آیت میں غفور الرحیم ہے، اس میں علیم الخبیر ہے، اس میں فلاں آیت، یعنی صفات وہی ہوگی، صرف ان کو آپس میں جگہ بدل دو۔ کہتا میں مجھے یہ سکیم بڑی شاندار لگی اور میں نے اس سکیم کے تحت جو سب سے پہلی آیت جو میں نے کسی شخص کو سنائی سورہ مائدہ کی آیت تھی اور میں نے اس کو سنایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، وہاں پہ ہے واللہ عزیز حکیم۔ وہ کہتا ہے میں نے یہاں لگا دیا واللہ غفور الرحیم، اور یہ لگا کے میں نے پہلے مسلمان کو سنائی، دیکھیں تمہارا قرآن کتنا شاندار ہے، تو میں نے یہ کہا کہ اس کو یہ آیت سنائی تو وہ آیت سن کے چونک گیا، اور اس نے کہا کہ یہ آیت پتہ نہیں کیسے ہے، صحیح کیسے ہے مجھے پتہ نہیں ہے، میں حافظ بھی نہیں ہوں، میں جانتا بھی نہیں ہوں کہ یہ اصل کیا ہے، لیکن یہ جانتا ہوں کہ یہ جو آیت تو نے پڑھی ہے یہ غلط پڑھی۔ کہتا میں حیران کہ اس لیے حافظ بھی نہیں، اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے، پھر بھی اس کو یہ پتا چل گیا کہ یہ غلط ہے۔ کہتا میں حیران ہو گیا، تو میں نے اس سے پوچھا تو کہ پھر پتا کیسے چلا کہ غلط ہے؟ کہتا پتا ایسے چلا کہ جہاں اللہ کی سزاؤں کا تذکرہ ہے نا، وہاں اللہ کی صفت مغفرت اور رحمت کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ تم کہہ رہے ہو اللہ غفور الرحیم، پیچھے بات ہوئی چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ ڈالو، اور پھر واللہ غفور الرحیم، یہ غفور الرحیم نہیں ہو سکتا، کچھ اور آئے گا، وہ کیا آئے گا وہ مجھے نہیں پتا۔ تو کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ کا قرآن جو ہے باوجود ہمیں متشابہ لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیزیں وہی ہیں، حالانکہ ہر لفظ کی ہر حرف کی ایک حکمت ہے۔ تو بس اسی دن کہتا میں مسلمان ہو گیا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ مسانی کا یہ مفہوم جو آپ نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ لیکن بہت بعید ہے، میرے علم میں نہیں کہ کسی مفسر نے اس کو اس طرح سے لیا ہو، واللہ اعلم۔ لفظ خدا اللہ رب کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں خدا تو فارسی زبان کا لفظ ہے، ہمیں اللہ ہی کہنا چاہیے۔ رب اللہ کی صفت ہے، رب العالمین رب کہہ سکتے ہیں، اللہ کہہ سکتے ہیں۔ جب ہم غیر مسلموں کی بات کرتے ہیں تو ہم تصور خدا کی بات اس وقت کرتے ہیں، اس وقت لفظ خدا بولنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے ہاں خدا گاڈ کی کا ترجمہ ہے اور گاڈ کی جمع ہے، یعنی ایک خدا اور کئی خدا ہو سکتے ہیں، اور اللہ ایک ایسا لفظ ہے کہ وہ اکیلا ہے، اس کی جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ تو مسلمانوں کا جو خدا ہے وہ اللہ ہے۔ دنیا میں مختلف تصورات خدا موجود ہیں اور یہ ناقص تصور بھی ہو سکتا ہے، لہذا کہنا چاہیے اللہ اور رب، لیکن لفظ خدا تفہیم کی خاطر جب ہم کفار کے تصور کی بات کریں گے تو وہ تصور خدا ہی کہیں گے، ان کو تصور اللہ تو نہیں کہیں گے، بلکہ ارسطو کا تصور خدا ہوگا نا۔ ارسطو نے یا سقراط نے یا انہوں نے جو تصور خدا دیا ہے وہ جتنا بھی ناقص ہے وہ الگ بات ہے، اس کو تصور خدا کہیں گے، لیکن اللہ یہ مسلمانوں کا جو رب ہے، مسلمانوں کا جو خدا ہے وہ اللہ ہے، اور یہ پراپر ناؤن ہے۔ خدا ایک کامن ناؤن ہے، وہ ناقص بھی ہو سکتا ہے، کامل بھی ہو سکتا ہے، لہذا اللہ ہی کہنا چاہیے، یا جہاں رب آئے تو رب العالمین کہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ علم جو ہمیں اللہ سے ملا دے وہ کہاں سے ملے گا، کیسے حاصل ہوگا؟ آج کل کے تعلیمی نظام کے تناظر میں بہت اچھا سوال ہے، یہ اصل میں پریکٹیکل کنفیوژن ہے ہماری، عملی ہمارا ابہام ہے۔ اتنے ادارے ہیں، ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم علم کے مقاصد کا تعین کریں، علم کی نوعیت کا تعین نہ کریں۔ نوعیت طے ہے، علم کی نوعیت کیا ہے کہ اصل العلم جو ہمارے اوپر فرض ہے وہ اللہ کا قرآن ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں جس سے انسان گمراہی سے بچ سکتا ہے اور ہدایت کے راستے پر رہ سکتا ہے۔ یہ علم کی نوعیت پر بحث نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ مقصد کا ہم تعین نہیں کرتے۔ اگر مقصد کا تعین ہو جائے تو کوئی جدید ترین تعلیمی ادارہ بھی وہ وحی کے مقاصد کے کو پورا کرنے والا ادارہ ہو سکتا ہے اگر اس کی بنیاد وحی الہی کا علم ہو، بس صرف اتنا۔ اور ہمارے یہاں پہ کوئی ادارہ موجود ہے کہ نہیں؟ دیکھیں بہت سارے ادارے میں دیکھتا ہوں لکھا ہوتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ۔ اچھا ان کا موٹو ہی، ان سے پوچھتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ ایک لاہور میں اسکول ہے، انہوں نے کنٹمپریری اینڈ اسلامک، یعنی ہر چیز کو انہوں نے، ان کو پوچھتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا قرآن بھی پڑھا دیتے ہیں۔
थोड़ी सी इस्लामियात में पढ़ा देते हैं। वो एक स्कूल में मैं गया तो वो कहते हैं हम इन बच्चों को क्या करते हैं, हम तफहीमुल कुरान पढ़ा देते हैं, 10वीं तक जाते जाते सब तफहीमुल कुरान पढ़ा देते हैं। मैंने कहा फिर आप क्या समझते हैं कि वो जो आप पढ़ा रहे हैं, जो ओ लेवल या ए लेवल करा रहे हैं, वो फिर इस्लामाइज हो जाता है? जब आप तफहीम पढ़ा देते हैं तो वो इस्लामाइज हो जाता है। मेरा ख्याल है जो असल प्रॉब्लम है, इदारों वाले भी, निजाम हाई तालीम सेट करने वाले भी, वो मकसद को सेट करें। मकसद को सेट करेंगे तो देखें, इकबाल ने कहा था, दियारे मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है। खरा जिसे तुम समझ रहे हो वो जरे कम हयात होगा, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। शाख नाजुक पे जो आशियाना बनेगा नापायदार होगा। वो शाख नाजुक क्या है? वो यही है कि आप तो लोगों को क्लर्क बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को अफसर बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को नौकरियां दिलाने के लिए पढ़ा रहे हैं, आप लोगों का मेयार जिंदगी बुलंद करने के लिए पढ़ा रहे हैं। जब आपका मकसद ही सिर्फ ये दुनियावी मकसद ख्वाहिश पूरी करना है तो ये शाख नाजुक है। इस शाख नाजुक पर बुनियाद बना के आप तालीमी इदारा दीन का भी खोल लेंगे ना, वो कभी भी मकासद पूरे नहीं करेगा, वो ख्वाहिशात नफ्स की तकमील का इदारा होगा। आप मकसद तायीन करें। लिहाजा आप तालिब इल्म हो या आप उस्ताद हो या आप कोई इदारा खोलने वाले हो, मकसद का तायीन अहम है, ये अहम नहीं है। अब अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है तो जब तक आपको ये ना पता हो कि अल्लाह का कुरान क्या कहता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या कहता है, आप मुसलमान बन ही सकते। मुसलमान आज भी जितने भी इदारे हैं अपने मकासद को रिट्यून कर ले। ये बात तो इतनी सी है कि इन्नमल आमालु बिन्निय्यात, नियतों के ऊपर सारा दारोमदार है। आज हम यहाँ बैठे हैं, हमने आज तक जितनी तालीम हासिल की है, मैं आज तक